العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، غصب کا بیان چل رہا ہے. آج فصل سے ان چیزوں کے غصب کے بیان کو شروع کریں گے جو غیر متقوم ہوتی ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. قال فرمایا وَإِذَا أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّ أَوْ خِنزِيرَ، اور جب مسلمان نے ذمی کی شراب یا اس کے خنزیر کو تلف کر دیا، ضائع کر دیا، تو ضامن ہوگا. اس کے برعکس اگر ذمی نے مسلمان کی شراب یا خنزیر کو ضائع کیا تو ضامن نہیں ہوگا. یہ ہے صورت مسئلہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يضمنهما للذمی ایضا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر ذمی مسلمان کی شراب یا خنزیر کو ضائع کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو ضامن نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر مسلمان کسی ذمی کی شراب یا خنزیر کو ہلاک کر دے تو ضامن نہیں ہوگا. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوگا کس کا؟ شراب یا خنزیر کو ہلاک کرنے کا، للذمی، ذمی کے لیے، یعنی مسلمان نے اگر ہلاک کیا وہ بھی ضامن نہیں ہوگا جیسا کہ ذمی ضامن نہیں ہوتا ہے. وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر یہ آگے والا مسئلہ بھی ہے. کیا؟ اذا اتلفہما ذمی علی ذمی، کہ جب شراب یا خنزیر کو ذمی نے ذمی پر ہلاک کر دیا، یعنی ذمی ہی کی تھی اور ہلاک کرنے والا بھی ذمی ہی ہے، تو بھی کریں کہ یہی اختلاف رہے گا. ہمارے نزدیک ہلاک کرنے والا ضامن ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا. تیسری صورت او باعہما الذمی من الذمی، یا ذمی نے ذمی سے خرید و فروخت کر لی شراب یا خنزیر کی. کریں کہ ہمارے نزدیک تو یہ بے جائز ہو جائے گی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگی. امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ لہو انہ سکت تقومہما. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے حق میں ان کا متقوم ہونا ساکت ہو گیا. یہ تو بالاتفاق ہے کہ مسلمان کے حق میں شراب اور خنزیر غیر متقوم ہیں، لہذا فَكَذَا فِي حَقِّ الذِّمِّ، فرماتے ہیں اسی طرح ذمی کے حق میں بھی وہ غیر متقوم ہو جائیں گے. ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ ہمارے تابع ہیں، اس لیے کہ ذمی ہمارے تابع ہیں. جب ہمارے تابع ہیں تو جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو حکم مسلمانوں کا ہوگا وہی حکم ذمیوں کا بھی ہوگا، الگ سے کوئی حکم نہیں ہوگا. لأنہم اتباع لنا فی حق الاحکام، اس لیے کہ وہ احکام کے حق میں ہمارے تابع ہیں. فلا یجب بإتلافہما مال متقوم، لہذا ان دونوں یعنی شراب اور خنزیر کی ہلاک کرنے سے مال متقوم واجب نہیں ہوگا.
مال متقوم واجب نہیں ہوگا یعنی زمان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے زمان جب بھی دے گا تو وہ مال متقوم کے ہی ذریعے دے گا، اس لیے فرما دیا کہ مال متقوم واجب نہیں ہوگا یعنی زمان واجب نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، عبارت ہم پوری نہیں پڑھتے چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یعنی تشریح کی جا سکے اور اسباق زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ وَلَنَا أَنَّ التَّقَوُّمَ، ہماری دلیل یہ ہے کہ تقوم باقی ہے ان کے حق میں، ان کا متقوم ہونا یعنی شراب یا خنزیر کا متقوم ہونا باقی ہے، اس لیے کہ شراب ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے شرکہ، اور شرکہ ہمارے لیے متقوم ہے، اور خنزیر ان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے بکری، کالشاۃ لنا وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِأَن نَتْرُكَهُمْ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو ان کے اعتقاد پر چھوڑ دیں، بِأَن نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، ہم ان کو ان کے اعتقاد پر ہی چھوڑ دیں۔ تو ان کے اعتقاد کے مطابق خنزیر اور شراب جائز ہے، اس لیے وہ مال متقوم ہو جائیں گے ان کے حق میں۔ وَالسَّيْفُ مَوْضُوعٌ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تلوار بھی ان سے اٹھا لی گئی ہے، جب وہ ذمہ ہو گئے، ان سے ہمارا عہد و پیمان ہو گیا، تو اب تلوار کے ذریعے سے اسلامی احکام کو ان کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ فَيَتَعَذَّرُ الْإِلْزَامُ، تو اسلامی احکام کو لازم کرنا مشکل ہو گیا، کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے، اس لیے ان کو ان کے دین پر ہی چھوڑ دیں گے۔ اب ان کے دین میں جو چیز جائز ہوگی، جو چیز صحیح ہوگی وہ صحیح ہوگی، لہذا شراب یا خنزیر ان کے دین میں صحیح ہے تو وہ مال متقوم ہوں گے ان کے نزدیک۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا بَقِيَ التَّقَوُّمُ، اور جب متقوم ہونا باقی ہے، فَقَدْ وُجِدَ إِتْلَافُ مَالٍ مَمْلُوكٍ، اب اگر کسی نے ہلاک کیا تو کہا جائے گا کہ مال مملوک متقوم کا اتلاف پایا گیا، ہلاک کرنا پایا گیا، لہٰذا اور مال متقوم کو کوئی ہلاک کرتا ہے تو اس کا ضامن ہوتا ہے، فَيَضْمَنُهُ، لہذا اس کا ضامن ہوگا، برخلاف مردار اور خون کے۔ یہ عبارت اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب ہے، اگرچہ یہ قیاس اس کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ قیاس یہ ہے کہ جیسے خون اور مردار دونوں ہمارے لیے حرام ہیں، غیر متقوم ہیں، ایسے ہی خنزیر اور شراب بھی ہمارے لیے جو کہ حرام ہے، غیر متقوم رہیں گے۔ تو گویا کہ امام شافعی نے شراب اور خنزیر کو میتہ اور دم پر قیاس کیا ہے، جو اس کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ اس کا جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں کہ آپ کا میتہ اور دم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، لأن أحدا من أهل الأديان، اس لیے کہ کوئی بھی دین والا، کوئی بھی عقیدے والا کریں کہ اس کے یعنی شراب اور میتہ اور دم کے تمول ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، کسی کے نزدیک بھی وہ متقوم نہیں ہوتے ہیں، کسی کے نزدیک وہ تمول نہیں ہوتے۔ الا انہ یجب، اب یہاں سے فرماتے ہیں مگر یہ کہ شراب کی قیمت واجب ہوگی اگرچہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے، یعنی اگر مسلمان نے ہلاک کر دیا ذمی کے شراب کو یا اس کی خنزیر کو تو مسلمان پر ضمان واجب ہوگا، صحیح؟ عفوا معذرتاً وہ 1 منٹ۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس کے ذمے کیا واجب ہوگا؟
شراب کی قیمت واجب ہوگی ضمان ادا کرنے کے لیے، نہ کہ شراب اگرچہ ذوات الامثال میں سے ہے پھر بھی مثل واجب نہیں ہوگا، یعنی شراب واجب نہیں ہوگا بلکہ شراب کی قیمت واجب ہوگی۔ ایسا کیوں؟ لأن المسلم ممنوع ان تملیکها لکونہ اعزازا لها، اس لیے کہ مسلمان کو اس کا مالک بنانے سے روک دیا گیا ہے۔ مسلمان شراب کا کسی کو مالک نہیں بنا سکتا، کیوں؟ لکونہ اعزازا لها، اگر کسی کو اس کا مالک بناتا ہے تو گویا کہ شراب کا اعزاز لازم آئے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان اگر کسی ذمی کے شراب کو ہلاک کرتا ہے تو اس کے ذمے اس کی قیمت واجب ہوگی، نہ کہ شراب، اگرچہ شراب مثلی چیز ہے۔ بخلاف ما اذا جرت المبایعۃ بین الذمیین، برخلاف اس کے کہ جب دو ذمیوں کے درمیان معاملہ جاری ہو، معاملہ طے پایا جائے۔ اگر دو ذمی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر ان کو نہیں روکا جائے گا، اس لیے کی کریں لأن الذمی غیر ممنوع ان تملیک الخمر و تملکها، اس لیے کہ ذمی کو نہیں منع کیا گیا ہے شراب کا مالک بنانے یا اس کا مالک ہونے سے، لہٰذا وہ اگر اس کی خرید و فروخت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الرِّبَا، اور یہ برخلاف ربا کے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ذمی شراب کا مالک بنانے اور مالک بننے سے ان کو روکا نہیں گیا ہے، ان کے حق میں یہ چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ ربا کے خلاف ہے۔ یعنی اگر دو ذمی آپس میں ربا کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے گا، تعرض کیا جائے گا، لأنه مستثنى عن عقودهم، اس لیے کہ یہ ربا کا معاملہ، ربا ان کے عہد ذمہ سے مستثنی ہے، ہمارا ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس سے وہ مستثنی ہے۔ بخلاف العبد المرتد، برخلاف عبد مرتد کے، کرے اور برخلاف عبد مرتد کے جو کہ ذمی کا ہو، ذمی کی ملکیت میں ہو۔ جی، اگر کوئی غلام ہو جو ذمی کی ملکیت میں ہو اور وہ مسلمان غلام ہے، اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد ہونے کے بعد اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو پھر قتل کرنے والا ضامن نہیں ہوگا، قتل کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن ما ضمننا لهم ترک التعرض له، اس لیے کہ ہم نے ان کو مرتد غلام سے ترک تعرض کی ضمانت نہیں دی ہے، ہم نے ان سے اس بات کا عہد و پیمان نہیں لیا ہے، ہم نے ان کو اس بات کی ضمانت نہیں دی ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس سے بھی ہم تعرض نہیں کریں گے، اس چیز کا عہد و پیمان ان سے ہمارا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے چونکہ وہ مباح الدم ہو گیا، اب اگر اسے کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، لما فیہ من الاستخفاف بالدین، اس لیے کہ اس میں دین کی ہتک ہے، دین کو ہلکا سمجھنا ہے۔ وبخلاف متروک التسمیۃ عامداً، اور برخلاف متروک التسمیہ عامداً کے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جانور ہے اس شخص کا جو کہ عمداً بسم اللہ چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہے کہ اگر عمداً کسی نے بسم اللہ چھوڑ کر ذبح کر دیا تب بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ جی، اب اس کا جانور تھا وہ متروک التسمیہ عامداً تھا، کسی نے، ایسے شخص نے جو حنفی المسلک ہے، جس کے نزدیک عمداً بسم اللہ
چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس عقیدہ کا یہ عقیدہ اس کا ہے، اور اس نے اس کے اس جانور کو ہلاک کر دیا تو کرے ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمدن متروک التسمیہ یہ جائز نہیں، حرام ہے، لہذا وہ غیر متقوم ہو گیا، اب اس کو ہلاک کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ اذا كان لمن يبيعه جبکہ وہ اس شخص کا ہو جو اس کو مباح سمجھتا ہو، لأن ولایت المحاجت ثابتۃ اس لیے کہ محاجات کی ولایت ثابت ہے، یعنی دلیل سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ متروک التسمیہ عمدن حرام ہے، لہٰذا جو چیز نص سے ثابت ہے، جو چیز نص سے ثابت ہو وہ کسی کے عقیدے کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.